بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن میں کسی بھی نماز کے ساتھ یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ، بتائی ہوئی تسبیح ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ رب کریم کی ذات سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، اللہ کی ذات آپ کو عطا کر دے گی۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن رب کریم کی ذات سے 100 کروڑ بھی مانگو گے مل جائے گا۔ رب کی ذات آپ کے سارے مسائل حل فرماتی چلی جائے گی۔ یہ وظیفہ خاص الخاص ہے قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور اگر آپ کی انکم بہت تھوڑی ہے، آپ کے پاس مال بہت تھوڑا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو یہ وظیفہ کر لینے سے رب کی ذات رزق کے اسباب بھی پیدا فرما دے گی، اور جو آپ کے پاس موجود ہے پیسے، رب کی ذات اس میں برکت بھی پیدا فرما دے گی کہ تھوڑے سے پیسوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ منافع اور بہت زیادہ حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا سورۃ الکوثر کا ہے، اور ساتھ استغفار کی تسبیح کا ہے، اور ساتھ ہی ایک رب کریم کے بڑے ہی عظیم الشان اسم کا ہے۔ یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر انشاءاللہ آپ کر لیں گے، بڑی سے بڑی مشکل آپ کی جو سالہ سال سے آپ کی مشکل حل نہ ہوئی، اس وظیفے سے آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ کر لینے سے رب کی ذات آپ کے سالہ سال کے بگڑے ہوئے کام آسان فرما دیں گے، کام بنتے چلے جائیں گے، ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا، بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر قسم کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ آج میں اپنی دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو اپنی زندگی سے تنگ ہو چکے ہیں، اپنے لاچار اور محتاج بھائیوں کے لیے، غریبوں اور مفلسوں کے لیے، بیماروں کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کے حالات سے بہت تنگ آ چکے ہیں، فقیری اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کا جینا حرام ہوا ہے، جن کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں اور بندشیں نظر آتی ہیں، تو انشاءاللہ آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن میرے مسلمان بھائی بہن ایک دفعہ میرے پر یقین کر کے کسی بھی نماز سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بتائے ہوئے طریقے پر تسبیح کر لیں گے، رب کریم کی ذات ان کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے گی، ان کی ہر حاجت، ہر ضرورت اللہ رب العزت کے غیب کے خزانوں سے پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت ہی رحمتوں والا ہے۔ اس میں ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کی صدائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں، دعاؤں کرنے والوں کی دعاؤں کو آسمان پر لے جاتے ہیں، ہر حاجت کا سوال کرنے والے کو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، ہر مشکل سے نجات چاہنے والے کو مشکل سے نجات مل جاتی ہے، ہر جائز خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں اور آپ رب کی ذات سے کیوں مایوس ہو چکے ہیں، کیوں نا امید ہو چکے ہیں؟ اس لیے ابھی وقت بہت زیادہ نہیں گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا ہے، ابھی بڑے روزے باقی ہیں۔ آج کے دن یہ بیٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر مختصر سا وظیفہ ہے، میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لو، آپ کی زندگی کے حالات بنتے چلے جائیں گے۔ آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کر لیں گے جس زندگی کے اندر نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، نہ کسی کے سامنے سوال کرنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے شرمندگی اور ذلت اختیار کرنی پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، بلکہ رب کی ذات آپ کو اتنا مال عطا کر دے گی، مال و دولت عطا کر دے گی، اتنا مستغنی کر دے گی، اتنی عزت عطا کر دے گی کہ لوگ جو آج آپ کو بھیک دینے والے ہیں، آپ کو صدقہ دینے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، کل کو وہ لوگ آپ سے لینے والے بن جائیں گے۔ رب کی ذات آپ کو اتنا عطا کر دے گی کہ آپ کی ساتھ نسلیں میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گی، تو وہ رب کا دیا رزق، برکت والا رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ
مال و دولت کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑا استغفار کا وظیفہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اگر کوئی میری ماں بہن اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے نافرمان ہے، تو ان کے لیے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بتائے ہوئے طریقے پر استغفار کر لیں گی تو رب کی ذات انہیں نورینہ اولاد عطا فرمائے گی۔ جو موجود ہے اولاد، اللہ رب العزت اسے نیک صالح بنا دے گی۔ اگر آپس میں میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، تو خاوند بیوی کی فرما برداری میں آ جائے گا، بیوی خاوند کی اطاعت کرنا شروع کر دے گی، جانبین میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی ماں بہن کا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ رشتوں کے بارے میں پریشان ہے، کسی بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ رشتے کے بارے میں پریشان ہے، تو انشاءاللہ یہ استغفار کا وظیفہ جس طریقے پر میں بتاؤں گا، رب کریم کی ذات نے چاہا تو آپ کا انشاءاللہ آپ کی پسند کے مطابق رشتہ بھی آ جائے گا اور بہت جلدی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کون سی صورت کا کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے، میں وظیفہ بتانے سے پہلے ایک گزارش تو یہ کرتا ہوں کہ بھئی میرے اس وظیفے کی زکوٰۃ اور صدقہ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دوسرے نمبر پر میں اپنے تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے بھائی اور تمام سننے والی اپنی بہنوں کے لیے خصوصی رمضان میں ہر روز دعا مانگتا ہوں، رب کریم کی ذات ان کی ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ ابھی بھی میں دعا مانگنے لگا ہوں، سب نے میری دعا پر آمین کہہ دینا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، آج تو ہم سب پر رحم فرما اے رب کریم کی ذات۔ آج ہر مسلمان بڑا ہی پریشان ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو مال و دولت کی پریشانی ہے، کسی کو دشمن کا خوف ہے، اے رب کریم کوئی مایوسی اور فقر کی زندگی گزار رہا ہے، تمام کے حالات کو بدل دے۔ اے رب کریم جو اپنی زندگی میں مال و دولت فقیری کی وجہ سے پریشان ہے، اے رب کریم انہیں مالدار کر دے، اپنے خزانوں سے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے رب کریم جو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اے رب کریم انہیں نورینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ اے رب کریم جو اپنے گھروں کے بارے میں پریشان ہے، جن کے پاس اپنے گھر نہیں، اے رب کریم تیری شان کریمی کا واسطہ، زمین و آسمان تیرے ہیں، زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، تھوڑی سی جگہ کسی مسلمان کو مل جائے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اے رب کریم ہر مسلمان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ اے رب کریم میاں بیوی کا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے، اگر کسی جوڑے میں میاں بیوی میں آپس میں نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، اے رب کریم میری اس ویڈیو کو سننے والا ہر مسلمان بھائی، ہر بہن، اے رب کریم ان کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، جانبین میں محبتیں پیدا فرما، ہر قسم کے شر سے بچا۔ اے رب کریم میاں بیوی کو حسن سلوک عطا فرما، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، مفسدین کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اتنا عطا کر کہ مرتے دم تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، ہر مسلمان کو جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کے اور عدالتوں کے چکر لگانے سے سب کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نماز والا درود شریف پڑھ لینا ہے، میرے ساتھ آپ بھی سبھی ثواب کی نیت سے اور سیکھنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود شریف صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں آپ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور یا اللہ آپ ہی کی طرف میں لوٹتا ہوں، آپ ہی کے ساتھ توجہ کرتا ہوں۔ یہ اتنی زبردست تسبیح ہے،
اتنی اللہ کی پیاری اور لاڈلی تسبیح ہے۔ میرا جو بھی مسلمان بھائی بہن اپنے توجہ کے ساتھ گناہوں کو سامنے کر کے رب کے حضور جب کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو رب کی ذات اسے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ یہ خاص طور پر حالات کو بنانے کے لیے سب سے مجرب مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ آپ کسی اور وظیفے کے پیچھے نہ بھی پڑیں، استغفار کی کثرت اپنی زندگی میں کر لیں۔ رب کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم رب سے درود استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے لیے اولاد دے گا، تمہیں مال دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا، باغات کا انتظام کر دے گا۔ اتنی نعمتیں استغفار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، اللہ کے لیے کہ استغفار کی ایک تسبیح بالکل نہ چھوڑیں۔ استغفار ایسے طریقے پر کریں کہ رب کی ذات کو پیار آ جائے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے صرف اور صرف 8 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت وہ عظیم الشان صورت ہے کہ آپ نے اس صورت کے بارے میں سنا تو ہے، یہ بہت مختصر ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ صورت عطا کب ہوئی ہے۔ یہ صورت دو جہانوں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بہت پریشان کر دیا اور لوگوں نے تانے دے دے کر ستا کر برا حال کر دیا اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، تب رب کی ذات نے تسلی دینے کے لیے اور انعامات کا دنیا میں اعلان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم کرنے کے لیے یہ صورت عطا کی تھی۔ تو آپ کی ہر مشکل، ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر تکلیف چھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف بہت بڑی تھی، تو اللہ رب العزت آپ پر بھی ویسے ہی خیر کثیر کے ساتھ فضل فرمائے گا۔ سورۃ کوثر مال و دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 8 بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پڑھتے ہی فوراً آپ نے پھر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر رب کے حضور ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ بس اب اللہ کی ذات سے تھوڑا نہیں مانگنا بلکہ مانگتے ہی چلے جانا ہے۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کی ذات کیسے آسمان کے دہانے کھول دیتی ہے، کیسے غیبی فرشتے رزق لے کر، دولت لے کر آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا مال، اتنی دولت اور اتنی شہرت اور اتنی عزت کیسے مل گئی۔ یہ سب کا سب اس وظیفے کی برکت سے ہوگا۔ اس لیے آج کا دن خاص دن ہے، ہفتے کے دن آپ یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لیں۔ رب کریم کی ذات ہر مسلمان کی مشکل کو آسان فرمائے، میرا کہنا آپ کا سننا آسان فرمائے، تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔